بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل واما بیان الضرورۃ فمثالہ فی قولہ تعالی وورثہ ابواہ فلأمہ الثلث۔ اصول شاشی سبق نمبر 68 اور اس میں بیان کی قسموں میں سے چوتھی قسم بیان الضرورہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ بیان الضرورہ کیا چیز ہے؟ مصنف نے اس کی تعریف نہیں کی۔ اس کی تعریف یوں ہے، ہوا بیان، وہ بیان ہے یفہمہ المخاطب من فحوى الکلام ویقع بغیر الکلام، یعنی وہ ہے کہ جس کو مخاطب سمجھ جائے خود کلام کے مقتضا سے اور وہ واقع ہو بغیر کلام کے، یعنی اس کے لیے کوئی لفظ نہ لایا جاتا ہو لیکن انداز کلام سے یا کلام کے جو مقتضا ہے اس سے ہی وہ بات سمجھ آ جائے۔ اس کو آپ آسان انداز سے یوں سمجھیں کہ آپ نے متکلم نے ایسا کوئی جملہ لایا ہے کہ اس جملے میں ایک چیز کو بیان کیا ہے، اس چیز کے بیان ہونے سے اس کے ساتھ دوسری چیز خود بخود بیان ہو جائے، اس کو بیان الضرورہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فمثالہ فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اس کی مثال ہے وورثہ ابواہ فلأمہ الثلث۔ میت جو فوت ہو چکا ہے، ایک آدمی میت، اس کے جو ترکہ ہے اس کے وارث ہوں گے اس کے والدین، جب والدین اس کے ہی ہوں اور وہ وارث ہوں گے اس کے، اور اس طور پر کہ فلأمہ الثلث، کہ ماں کو جو ہے وہ 1/3 ملے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر والدین ہی جب اس کے وارث ہیں کسی مرنے والے کے، تو والدہ کا حصہ یہاں پر ثلث بیان ہوا 1/3، تو باپ کا حصہ نہیں بھی بیان ہوا، لیکن خود بخود سمجھ آ گیا کہ 1/3 جب ماں کا ہے تو 2/3 جو باقی رہ گئے وہ سارے کس کے ہیں؟ ابا جی کے ہیں۔ او جب الشرکۃ بین الابوین، شرکت کو یہ واجب کر چکا والدین کے درمیان، ثم بینا، یعنی جو ترکہ ہے وہ دونوں کا مشترکہ ہے، ثم بینا، پھر بیان کیا نصیب الامی، ماں کا حصہ، کہ انہ الثلث، کہ وہ 1/3 ہے، فصار ذالک، یہ 1/3 ماں کا بیان کرنا خود بیان بن جائے گا، بیان ہو جائے گا لنصیب الاب، باپ کے حصے کے بیان کرنے کے لیے، یعنی 2/3 خود بخود اس کا متعین ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں بیان ضرورہ۔ وعلی ھذا قلنا، اسی پر ایک اور مثال کہ ہم کہتے ہیں کہ اذا بینا نصیب المضارب، کہ جب بیان کیا ہم نے کس کو؟ مضارب کے حصے کو۔ مضاربہ پیچھے گزرا تھا کہ مضاربہ ایک آدمی کا مال ہوتا ہے، دوسرا اس کا عمل ہوتا ہے، کام کرتے ہیں، اور مضارب اپنے لیے کوئی حصہ منافع کا وہ مختص کر لیتا ہے کہ اتنا % مجھے ملے گا، یعنی 50% یا 60% نفع کا میں لوں گا۔ تو جیسے ہی وہ اپنا حصہ متعین کرے گا اور رب المال جو ہوگا، جو سرمایہ دار ہے، وہ تسلیم کر لے گا کہ ٹھیک ہے آپ نفع کا 60% لے لیجئے، یہ آپ کے میری طرف سے ٹھیک ہے، آپ کے لیے راضی ہوں میں اس پر۔ تو جیسے ہی وہ راضی ہوگا تو 60% اس کا بنے گا جب نفع، تو باقی کتنا رہے گا؟ 40%، وہ خود بخود کس کا ہو جائے گا؟ وہ رب المال کا ہو جائے گا، جس کا سرمایہ ہے اس کا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مضارب عامل کے لیے جب اس نے اپنا حصہ متعین کیا نا، اس کے ساتھ مل کر اس کو راضی کر لیا، تو دوسرا جو رب المال ہے سرمایہ دار، اس کا حصہ خود بخود باقی ما بقیہ والا جو ہے وہ متعین ہو جائے گا۔ اذا بینا نصیب المضارب وسکت عن نصیب رب المال، مضارب کا حصہ تو دونوں نے مل کر متعین کر لیا اور چپ ہو گئے کہ رب المال کا کتنا حصہ ہوگا، وہ خود بخود ما بقیہ جو ہے متعین ہو جائے گا۔ صحت شرکت، صحیح ہو جائے گی شرکت ان کی، ویکون نصیبہ الباقی، اور ظاہر بات ہے یہ سرمایہ دار کا باقی جو حصہ رہ گیا ہے، باقی جو فیصد، وہ خود بخود اس کا حصہ بن جائے گا۔ وکذالک، اور اسی طرح لو بینا نصیب رب المال، اگر رب المال کا حصہ بیان ہو گیا کہ رب المال کو اتنا ملے گا سرمایہ دار کو، وسکت عن نصیب المضارب، لیکن مضارب کے حصے سے خاموش رہے دونوں، تو مضارب کا حصہ ما بقیہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ متعین ہو جائے گا، یعنی دو طرفہ اس طرح ہوگا، کانا بیان بن جائے گا۔ وعلی ھذا، اور اسی پر ہم کہتے ہیں حکم المزارعۃ، بٹائی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ زمین، کھیتی باڑی، ایک آدمی کی زمین ہے، دوسرا اس کو جو ہے اس کو ہل چلاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے اندر جو فصل تیار ہوتی ہے، تو مزارع ہوتا ہے۔ تو اب اگر مزارع اپنا حصہ متعین کر لے کہ مجھے اتنا ملے گا، تو دوسرے کا، مالک کا خود بخود ما بقیہ متعین ہو جائے گا۔ مالک کا اگر متعین کر لیا جائے کہ اتنا اس کو فصل کا پیداوار کا ملے گا، تو دوسرے کا نہ بھی متعین کریں تو مضارع کا خود بخود کیا ہو جائے گا؟ متعین۔
وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَىٰ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ بِأَلْفٍ، ایک آدمی نے وصیت کی کہ فلانے کے لیے اور فلانے کے لیے 1000 ہیں، 1000 دونوں میں بظاہر مشترک نظر آ رہے ہیں، وصیت اس کے مرنے کے بعد نافذ ہوگی. ثم بین، اور 1/3 میں سے ہوتی ہے میرا جو ترکہ چھوڑتا ہے. ثم بین نصیب احدہما، پھر دونوں میں سے کسی ایک نے ایسا بیان کر دیا، مثلا اس نے کہا جی زید اور عمر کے لیے 1000 ہیں، تو پھر بعد میں کہا زید کے لیے 700 ہوں گے. تو جب زید کے لیے 700 رکھے تو عمر کے لیے خود بخود بقیہ 300 اس کا حصہ ہو جائیں گے. یہ بیان ضرور ہے. فکان ذالک بیان لنصیب الاخر، ایک کا یہ بیان کیا 700 کہا نا، تو دوسرے کے لیے خود بخود 300 1000 میں سے متعین ہو جائیں گے. وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَىٰ امْرَأَتَيْهِ، ایک آدمی کی 2 بیویاں، اس نے کہا کہ دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے. اب یہ پتہ نہیں چل رہا کون سی کس کو طلاق ہے، اور طلاق بائنہ ہوگی یہاں پر، کیونکہ رجی میں تو رجوع کر سکتا ہے، بائنہ دی اس نے. ثم وطیہ، پھر اس نے جو ہے احداہما، پھر اس میں دونوں میں سے کسی ایک سے وطی کر لی. تو وطی کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کو اپنے پاس رکھ رہا ہے اور دوسرے کو گویا طلاق دے رہا ہے، تو دوسرے کو خود بخود وہ طلاق چلی جائے گی جس سے وطی نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. بخلاف الوطی فی العتق، بخلاف اس کے کہ اگر 2 باندیاں ہیں اور ان میں سے اس نے کہا دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہے، تو اب یہاں پر امام حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف چلے گا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور امام صاحبین کچھ اور. صاحبین کہتے ہیں عتق مبہم کو قیاس کریں گے طلاق مبہم پر، جیسے پیچھے بیویوں میں سے کسی ایک سے وطی کی ہے تو دوسرا خود بخود جو طلاق اس کی طرف چلی جائے گی اور وہ جدا ہو جائے گی طلاق بائن سے. ایسے ہی یہاں پر جس ایک اس نے کہا دونوں میں سے ایک آزاد ہے، پھر اس میں سے ایک کے ساتھ نے وطی کی تو دوسری خود بخود کیا ہو جائے گی آزاد، گویا وہ دوسرے کو آزاد کرنا چاہتا تھا. یہ صاحبین نے عتق مبہم کو قیاس کیا ہے طلاق مبہم پر. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہے، یہاں ایسے نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اس قول کے بعد مولا نے ہو سکتا ہے کہ جس سے وطی کی ہے شاید کہ اس کس قول کے بعد اس نے اس کو ویسے آزاد کیا ہو اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر کے منکوحہ بیوی بنا لیا ہو، تو اس منکوحہ بیوی سے اس حیثیت سے وطی کر رہا ہو. تو آپ کس طرح اس کو دلیل بنائیں گے کہ بھائی وہ دوسری کے پر جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لونڈی کے ساتھ جو وطی ہوتی ہے وہ 2 حیثیتوں میں سے کسی ایک سے ہو سکتی ہے. یا تو وہ باندی ہی ہے تو باندی ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہے، یا اس کو ہو سکتا ہے آزاد کر کے نکاح میں لے آیا تو منکوحہ ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہے. تو 2 الگ جہتیں موجود ہیں نا یہاں، ہو سکتی ہیں، ممکن ہے. تو اس لیے یہاں پر اس مولا سے پوچھا جائے گا مولا اس سے وطی کیوں کر رہا ہے. اگر بحیثیت باندی ہی کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہو جائے گی وہ دوسری آزاد. لیکن اگر وہ بحیثیت اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے اس کو آزاد کر کے اس کو منکوحہ بنایا ہوا ہے اور بیوی سے منکوحہ بیوی سے جیسے وطی کرتے ہیں ایسے کر رہا ہے، تو پھر تو یہ پہ دوسری آزاد نہیں ہوگی نا. اس لیے یہ فرق کریں گے. بخلاف الوطی فی العتق المبہمی، عتق مبہم کے اندر وطی ہے اس میں اختلاف ہے. عند ابی حنیفہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، لأن حل الوطی یا حل الوطی، یہ وطی کا حلال ہونا فی الایماء باندیوں میں، یثبت بطریقین، یہ 2 طریقوں میں سے کسی ایک سے ہو سکتا ہے. ملک کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، نکاح کے طور بھی ہو سکتا ہے، مملوکہ بھی منکوحہ بھی. فلا یتعین جہت الملکی، پس نہیں متعین ہوگی یہاں پر ملک کی جہت بے اعتبار حل الوطی، کہ وطی کے حلال ہونے کے اعتبار کرنے کے ساتھ. تو اس لیے امام حنیفہ نے یہاں پر فرق کر دیا ہے. اس حوالے سے پہنچے ہم واما بیان الحال، بیان حال تک.